बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ये मजलिस ईसाल सवाब जनाब वाहिद अली साहब के लिए हो रही है, जो हमारी कम्युनिटी के बहुत पुराने रुकन थे और बड़ी उनकी खिदमत रही इस कम्युनिटी के लिए। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और ज़ाहिर है कि हर शख्स को एक दिन जाना है और वो भी अपने उस सफ़र पर रवाना हो गए जिसके लिए उन्होंने यहाँ बहुत कुछ कमाया था और बहुत कुछ कम्युनिटी की खिदमत करके और इस्लाम की खिदमत करके और दीन की खिदमत करके हासिल किया था। मैं जिसका आगाज़ करते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा निहाल नकवी से तशरीफ़ लाएँ। हदीस किस्सा से मैं जिसका आगाज़ होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहा अस्सलाम بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم
صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مهموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ख़वातीन हज़रात, आपसे दरख्वास्त है सूरह फातिहा की मरहूम वाहिद अली साहब और मरहूमा मुमताज़ रानी साहिबा के लिए। मोहम्मद। और एक सलाम पेश करेंगे हसन अब्बास। रो रो के लिए क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर, रो रो के लिए क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम
میں مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر خو جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خو جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کسی طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر ہے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر اور ایک سلام پیش کریں گے علی اصفہانی بارہ دیگر سلوات جناب محمد علی وفا صاحب کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے
کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا، اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے، جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا، گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، لیلا سے کوئی کہہ دے واپس نہیں آئے گا، اب دیکھ لے جی بھر کے چہرہ علی اکبر کا، لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں، پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا، بیمار بہن صغرا اس آس میں جیتی تھی، دیکھے گی کبھی تو وہ سہرا علی اکبر کا، پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا، بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔
یہ تھے علی اصفہانی جو سلام پیش کر رہے ہیں، اور میں درخواست کروں گا شفاعت حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے جناب شفاعت حسین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں۔ میں پیشخوانی کر رہا ہوں قبلہ کے لیے کہ مجلس کا ماحول بن جائے، اور پھر انشاءاللہ قبلہ ممبر پہ جائیں گے اور مجلس ہوگی۔ حضرات مومنین، آج جس شخصیت کی برسی کی مجلس ہم منا رہے ہیں واحد علی صاحب کی، وہ ہمارے والد کی حیثیت رکھتے تھے۔ تھوڑا مجھے وقت ملا ان کو قریب سے جاننے کا، پہچاننے کا، تو صرف ایک جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے تمام مرحلوں میں ایک جہاد کرتے رہے، اور ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ عزائے حسین میں کیا کر ڈالوں، حسینیہ بناؤں، علماء کی مدد کروں۔ تو زندگی کا پورا سرمایہ میری نظر میں عزائے حسین تھا، اور ایسا انسان مرتا نہیں۔ جو بھی قبلہ موجود ہے، جو بھی ولایت اور علی کی محبت لے کے جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے گزر جائے، وہ مرتا نہیں، شہید ہوتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ واحد علی صاحب جنت میں ہوں گے اور ایک شہید کے مرتبے پہ ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار پھر سے سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روح کو بخش دیں۔ چار مصرے ان کی روح کے لیے۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، حضور یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ شہیدان کربلا کی۔ مرثیے کے چند بند شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے،
شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم سفارا یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی، برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا، کچھ شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، ذی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد، چمن فاطمہ کا سرد ہے مائل، برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی، پاؤں ہر پار رقابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، کوئی سید کا نہیں یہاں بچانے والا، ہر بلا کھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھل کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا،
آخری بندی تھا چلتی ہے کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت اینٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں مثل خورشید بدن دو سے تھرا شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے خواتین و حضرات، آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجلس کے آغاز ہو چکا ہے، قبلہ برسر ممبر آنے والے ہیں، براہ کرم اپنے ٹیلی فونز کو یا تو آپ سائلنٹ پہ کر لیں یا ان کو بند کر لیں، اس لیے کہ مجلس کے دوران جب ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم ان کو سائلنٹ پہ کر لیں. صلوات پر محمد و علی محمد. قبلہ مولانا رضا رضوانی سے درخواست کروں گا تشریف. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور واحد علی صاحب ابن باقر علی صاحب، اور اسی طرح مرحوم یہ مغفورہ ممتاز رانی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. سب ساتھ مل کے اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في حوضه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين سيما الأولين منهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. مرحوم مغفور واحد علی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جیسا کہ سنا کہ ماشاءاللہ عزائے حسین اور اس ادارے کے بارے میں ان کی کافی خدمات تھی. خداوند متعال ان کو اعلیٰ علیین جوار چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے. اور ہم یہ دعا اللہم ارزقہ شفاعت الحسین یوم الورود، کہ خدایا تو انہیں انشاءاللہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. ماہ عذابی نزدیک ہیں. ماہ عزا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انا للحسین، کیا کہا جاتا ہے؟ انا للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ امام حسین کی اس شہادت کے سلسلے میں مومنین کے دل میں ایک حرارت، اور وہ حرارت ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے پلاسٹر میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہلانا مت. کتنے دن کا پلاسٹر ہے؟ 15 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا، جیسا فریکچر ہو. جب پلاسٹر نکال دیا جاتا ہے، اب وہ پہلے ہاتھ ہل رہا تھا اب نہیں ہل رہا. یہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہاتھ ہلتا تھا اب نہیں ہلتا. کہا آپ نے جو 15-20 دن نہیں ہلایا تو اب آپ کو فزیو تھراپی کے لیے جانا پڑے گا. فزیو تھراپی کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ لوگ لیمپ لگا کر گرم کرتے ہیں، پہلے ہڈی کو تھوڑا سا نرم ملائم اور گرم کرتے ہیں، پھر ایکسرسائز کراتے ہیں. تو یہ عزا کا مہینہ روح کو گرم کرتا ہے. جسم تو ٹرپل واش ہو جائے گا، لیکن خدایا اس ماہ عزا میں بحق حسین روح تھوڑی سیدھی کر دے، ایس قابل بنا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں آ سکیں. تو اس ماہ میں روح کو بہت گرمی ملتی ہے امام حسین سے. اب ہمارا کام ہے اسے تھوڑا سا سیدھا کرنا. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ ایک بوڑھا صحابی وضو کر رہا تھا. جب وہ وضو کر رہے تھے تو سید شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین
دونوں نے دیکھا کہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور ان کا وضو صحیح نہیں ہے. ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہماری اپروچ یہ ہے، آپ کا وضو غلط، آپ کی نماز غلط. وضو صحیح نہیں، نماز قبول نہیں ہوگی. نماز قبول نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. یہ ہماری اپروچ ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے سردار، انہوں نے یہ نہیں کہا جنت ہماری ہے ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. انہوں نے اصلاح کی. اور اصلاح کس طرح کی؟ اس بوڑھے صحابی سے کہا. کیا کہا؟ کیا آپ ہم دونوں کا وضو چیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم دونوں میں سے کس کا وضو پرفیکٹ ہے. اب دونوں نے وضو کرنا شروع کیا. اب جب دونوں وضو کر کے فارغ ہوئے تب وہ نانا کے صحابی کہتے ہیں بچوں، رحمت للعالمین کے نواسوں، تم دونوں کا وضو صحیح ہے. مجھے پتا چلا میں کہاں غلطی کر رہا تھا، لیکن تمہاری روش اتنی اچھی روش تھی اصلاح کرنے کے لیے. اب میں اس وقت پر دوبارہ مولانا کو یاد کروں گا. مولانا ذیشان حیدر جوادی ماشاء اللہ، وہ یہاں آیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں بچوں کا بڑا خوبصورت ادب ہے، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں. آتے ہیں اور مولانا سے کہتے ہیں ہائے، جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بائے، اور بیچ میں کہتے ہیں وائی. ہائے، بائے اور وائی. یہ وائی بہت اچھا ہے. ہم امام حسین سے کہیں آپ نے کربلا میں اتنی بڑی شہادت کیوں پیش کی، تو کہیں گے خرج تو لطلب اصلاح فی امت جدی. میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے. تو اگین میں وہیں پر آؤں گا. اس روح میں اگر تھوڑا ریفارم چاہیے تو یہ بہترین مہینہ ہے. لیکن کہیے یا رب الحسین، کیا کہیے؟ یا رب الحسین. یہ امام حسین کا مہینہ ہے. یہاں پر سے میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا ہوں. مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہے. ہدایت ہے اور ہدایت مجھے نظر بھی آتی ہے، لیکن مولا میری مدد کیجئے، میں ایک قدم آگے بڑھوں. کیا؟ میں ایک قدم آگے بڑھوں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ کسی بڑے خطیب کا خطاب تھا تو پورا ہال پیک تھا، جگہ نہیں تھی قدم رکھنے کی. اب مجھے خطیب جیسے ہی انٹر ہوئے سب لوگ نے احترام کیا، لیکن کسی نے ندا دی. کیا ندا دی؟ برائے مہربانی ایک ایک قدم آگے بڑھ جاؤ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہو جائے. وہ خطیب جیسے ہی ممبر تک پہنچے اور جیسے ہی یہ اعلان کیا تو کہا اب مجھے ممبر پہ جانے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا جو میں کہنے والا تھا وہ اس شخص نے کہہ دیا. یہی سب سے بڑا موعظہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھو. کہتے ہیں نا جرنی آف 1000 miles starts with a single step. تو یہ مہینہ ہدایت کا اور ہدایت امام حسین کی. تو مولا مجھے ہدایت دیجئے اور میں ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سورہ لقمان میں 31واں سورہ، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ جو واعظ کر رہے ہیں خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے قرآن کی آیتیں بنا دی. ہو بہو لقمان کی نصیحت قرآن میں آ گئی اور قرآن کی آیتیں بن گئی. سب سے پہلی نصیحت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کی وہ کیا؟ یا بنیا
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. خدا کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ مت کرو. خدا کہاں اور دوسرے لوگ کہاں. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرو. تو سب سے پہلا درس کس چیز کا؟ توحید کا. توحید کا درس دینے کے بعد 2 آیت کے بعد لقمان جو درس دے رہے ہیں وہ کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے، ایک دفعہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر. یا بنیہ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. یعنی دوسری چیز جو لقمان اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں وہ ہے قیامت. کہا بیٹے کوئی بھی اعمال نیک تم کرو یا کوئی بھی اعمال کرو، نیک ہو یا برا، پہاڑوں کی بلندی پر ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں کہیں پر بھی ہو، خدا اسے جانتا ہے. خدا لطیف اور خبیر ہے اور خدا تمہارے سامنے لے کر آئے گا. تو پہلے توحید اور پھر معاد کی یا قیامت کے دن کی یا روز جزا کی تعلیم دی کہ ذرہ برابر بھی عمل کرو گے خدا اسے تمہارے سامنے لے کر آئے گا. تو ذرہ برابر کا عمل خدا بند متعال ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. ایک دفعہ امام حسین نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ مدینہ سے باہر آئے اور جیسے ہی مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں آئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ کہ ایک غلام ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کے سامنے ایک جانور کتا بیٹھا ہوا ہے. ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا اس جانور کو کھلا دیتا ہے. روٹی اس نے آدھی سے زیادہ اس کو دی اور تھوڑی خود کھائی. امام دیکھ رہے تھے. کون امام؟ رحمت للعالمین کا نواسا. جب دیکھ رہے تھے اس شخص کو تو اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں یہاں رہتا ہوں، اس باغ میں کام کرتا ہوں، یہاں میں نے کبھی جانوروں کو نہیں دیکھا. یہ جانور پتہ نہیں بڑی دور سے آیا تھا اور میں بہت زیادہ غمگین، میں چاہتا تھا میں خوش ہو جاؤں. تو میں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی اس روٹی کو شیئر کی اس جانور کے ساتھ تاکہ وہ کھائے خوش ہو اور اسے دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاؤں. امام نے کہا تمہارے مالک کا نام عطا پتہ؟ تو کہا وہ یہودی ہے. کہا مجھے عطا پتہ دو. اس کا پتہ ملا. امام گئے اس کے پاس. کتنے دینار لے کر؟ 200 دینار لے کر. کس غرض سے گئے؟ اس غلام کو خریدنے کے لیے. یہودی کے گھر پہ جیسے ہی آئے اور یہودی جب اس کو پتہ چلا کہ فرزند رسول امام حسین میرے گھر پر آئے ہیں بڑا خوش ہوا. کہا آپ اس غلام کو خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ غلام میں نے آپ کو دیا. اس غلام کو آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ غلام میں نے آپ کو گفٹ دیا. اور یہ غلام جس باغ میں کام کر رہا تھا وہ اس غلام کو میں نے دے دیا. تو غلام آپ کا غلام اور یہ باغ اس غلام کا باغ. امام نے کہا یہ پیسے تم لے لو. کہا نہیں یہ پیسے میں نہیں لوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تم پیسے اسی قیمت کے طور پہ نہیں دیتے تو میں تمہیں یہ پیسے تحفے میں دیتا ہوں. امام نے اسے تحفے میں دے دیے. اس نے وہ پیسے
غلام کو دے دیا. تو وہ غلام جس نے ایک جانور کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اس کو کھانا کھلایا تھا، اب وہ امام حسین کا غلام ہے، اس کے پاس باغ ہے، اس کے پاس 200 درہم ہے. امام نے کہا باغ بھی تمہارا، 200 دینار بھی تمہارے، اور میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا. یہ سب اس یہودی کی بیوی دیکھ رہی تھی اور یہودی بھی دیکھ رہا تھا. یہودی کی بیوی ایموشنل ہو گئی، کہا امام جب ہمارے گھر پر آئے اور میرا شوہر اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، تو وہ بیوی کہتی ہے میں نے تمہیں اپنا مہر معاف کیا، مہر میں نے اپنا تمہیں معاف کر دیا. وہ یہودی شخص کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، یہ گھر میرا ہے، میں نے یہ گھر تمہیں تحفے میں دے دیا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک غلام خوشی کے لیے کوئی اسے کھلا رہا تھا، اور امام کے آنے سے کیا برکتیں ہوئیں اور کیا سلسلہ چلا. ایک دفعہ امام کے پاس کوئی ایک کنیز تھی، اور وہ کنیز ایسی تھی بہت زیادہ مؤدب، بہت امام نے پیسے دیے تھے اس کے لیے، اور بہت پیسے دینے کے بعد اسے اپنے گھر میں لائے تھے. جمعے کا دن تھا، وہ امام کے پاس آئی، اور امام کے پاس آنے کے بعد کیونکہ بہت ہی زیادہ مؤدب تھی اور امام نے بہت زیادہ اس کے پیسے دیے تھے، اس نے ادب کا مظاہرہ کیا، جیسے حر نے ادب کا مظاہرہ کیا، جیسے موسیٰ کے سامنے میجیشین نے ادب کا مظاہرہ کیا اور ہدایت ہو گئی. تو یہ ادب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. اس نے ادب کا مظاہرہ کیا اور امام کے باغ سے کچھ پھولوں کا ایک گلدستہ بنایا، اور وہ گلدستہ لا کر اس نے امام کی خدمت میں پیش کر دیا. کہیں باہر سے خرید کرنے آئی، امام کے باغ سے گلدستہ بنایا، اور گلدستہ بنانے کے بعد امام کو آفر کیا، امام نے قبول کیا، اور امام نے کہا انتی حرۃ لوجہ اللہ، کہا میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا. جو شخص بیٹھا ہوا تھا امام کے برابر میں وہ برداشت نہیں کر سکا، کہا آپ نے اس کی قیمت دی، اتنی اچھی کنیز، اس نے کچھ بھی نہیں، اس نے صرف اور صرف آپ کو ایک گلدستہ دیا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا. ایک گلدستہ کہاں اور آزادی کہاں؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، اذا حییتم بتحیۃ فردوها بأحسن منها، کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو تم اس کا جواب اچھی طریقے سے دو، صرف اور صرف سلام نہیں، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا یہ اس کا اچھا جواب نہیں تھا؟ اس نے گلدستہ دیا اور میں نے اسے آزادی دی، تو کیا یہ اس کا اچھا جواب نہیں تھا؟ اس کا اچھا جواب تھا، لیکن میں ڈائجسٹ نہیں کر سکا. اتنی مہنگی چیز اور اتنے گلدستے میں آپ نے اسے دے دیا. لیکن امام کا جملہ یہ تھا وہاں پر کہ خدا نے ہماری اس طرح تادیب کی ہے، خدا نے اس طرح ہمیں ادب کیا ہے، یہ خدا کی تعلیمات ہے. تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارے پاس ایک گلدستہ یا کوئی چھوٹی چیز بھی نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں اس ماہ محرم میں خدایا ہمارے ذخیرے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز دے دے کہ جس کے ذریعے ہم تیرے سامنے آ سکیں اور تیری بارگاہ میں سرخ روح ہو سکے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہاں پر سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں. کس چیز کی تعلیم دیں؟ عقائد کی، ایمان کی، قیامت کی، معاد کی، اور اس کے بعد صلاۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. کسی مولوی صاحب نے کہا کہ میں
کتاب لکھنا چاہتا ہوں خدا کی وجود کے بارے میں۔ ماں کے پاس گئے، کہا اماں آپ ذرا مجھے بلیس کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے، میں یہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں وجود خدا کے بارے میں۔ تو ماں نے کہا، کس طرح کہا؟ ماں نے کہا افی اللہ شک، کیا کہا؟ افی اللہ شک، کیا خدا کے وجود کے بارے میں کوئی شک ہے تو تم کتاب لکھنا چاہتے ہو؟ خدا کے وجود میں کوئی شک نہیں تو تمہیں کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان جو تھا وہ ٹرانسفر کیا۔ اب یہاں پر امام حسین کیا کہتے ہیں کہ ان کان دین محمد، یہ دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، اگر یہ نانا کا دین میری قربانی کے بغیر اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آؤ، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نانا کے دین کی اصلاح کے لیے امام نے یہ قربانی دی۔ یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ دین کیا دین ہے؟ اس عزا میں یہ سمجھنے کی انسان کوشش کرے کہ خدایا میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ مختصر اگر میں سمجھانا چاہوں تو اس طرح سمجھاؤں گا، یہ دین وہ دین ہے کہ جب ہور کا لشکر پیاسا آیا تو امام نے کہا بات بعد میں ہوگی۔ کیا کہا؟ بات بعد میں ہوگی، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، مجھ سے تمہاری پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ پہلے پانی پلایا اور پانی حضرت عباس نے بھی پلایا اور پانی کے لیے خود بھی آگے بڑھے۔ مولا یہ 72 کا پانی 1000 کے لشکر کو آپ پلا رہے ہیں؟ کیا مولا نے رحمت للعالمین کے نواسے نے یہاں پہ اکتفا کی؟ کیا 1000 کے لشکر کو پانی پلایا؟ 1000 کے لشکر کو پانی نہیں کہا، ان کے جانوروں کو پانی پلا۔ کیا جانوروں کو پانی پلایا تو انسٹرکشن کیا تھی؟ انسٹرکشن یہ تھے جب تک ہر جانور 3 دفعہ اپنا منہ پانی سے نہ اٹھائے اس وقت تک اس کے سامنے سے یہ برتن پانی کا مت ہٹانا۔ یہی حسین اسی کربلا میں جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، لیکن کیا اس طرح کہا؟ کیا کہا کہ جب تمہارا لشکر پیاسا تھا تو میں نے پانی پلایا؟ نہیں، ایسا نہیں کہا کہ جب تم پیاسے تھے میں نے پانی پلایا، وہ میں نے خدا کے لیے کیا۔ اب میں تمہاری انسانیت کا امتحان لیتا ہوں، میں نہیں، صرف اور صرف اس 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاؤ۔ تو یہ ایک ہے دین رحمت للعالمین۔ ہمیں اس چیز کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے، ہمیں بات کرنی ہے اور ہمیں سمجھانا ہے، لیکن بچے ماشاءاللہ سنتے ہیں، ہم سے طلب کرتے ہیں، ہم سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کہا یہ بچے جب 7 سال تک چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی خواہشیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تم ان سے کچھ اگر وعدہ کرو تو پورا کرو، بابا یہ چاہیے، بابا یہ چاہیے، بابا یہ چاہیے، جو چیز وہ چاہتے ہیں انہیں دلا دو، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرو۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پورا کرنے کے بعد انسان اسے یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اطاعت کس طرح کی جاتی ہے۔ دوسرے 7 سال میں، پہلے 7 سال تم نے اطاعت کی اس کی، اب دوسرے 7 سال میں کہو اب ٹیبل ٹرن ہو گئے، اب تمہیں میری اطاعت کرنی نہیں۔ I don't want you to obey me. We are under the roof of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to obey Allah subhanahu wa ta'ala. اب ہم دونوں اللہ کی اطاعت کریں گے۔ 7 سال اس طرح اطاعت، تیسرے 7 سال میں اسے اپنا وزیر بناؤ۔ بھائی بابا ہے اور اسے وزیر بنایا یعنی اسے ایڈوائزر بنایا، ایڈوائزر بنایا یعنی اس سے پوچھے بیٹا یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، واٹس یور انپٹ؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ اس کا احترام، لیکن بیٹے سے پوچھے واٹس یور انپٹ، کہاں یہ کام کرو۔ تم نے اگر تیسرے 7 سال بچے کے ساتھ یہ کام کیا اور اسے پوچھا واٹس یور انپٹ، پھر وہ اپنی ساری زندگی نہیں شرمائے گا۔ کہا جب میرا باپ مجھ سے پوچھ سکتا ہے واٹس یور انپٹ،
تو کیا میں نہیں پوچھ سکتا؟ مجھے بھی پوچھنا چاہیے. تو وہ لوپ جو ہے کمیونیکیشن کا وہ چلتا رہے گا. آئیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں یہ لوپ کہاں ملتا ہے. ابراہیم کہتے ہیں خدایا میں نے انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدایا میں نے اپنی ذریہ اپنی پروجینی کو مکے کی سرزمین میں رکھا. وہ کیسی وادی ہے؟ غیر ذی زرع، وہاں کوئی کلٹیویشن نہیں، وہاں پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. خدا تیرا حکم ہے فلسطین سے چلے. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور دعا کرتے ہوئے گئے خدایا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف تو موڑ دے. وارزقہم من الثمرات، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو. تو ابراہیم نے اسماعیل کو وہاں چھوڑا. یہ اسماعیل جب پیاس لگی تو خدایا پانی تو تجھے دینا تھا، بغیر مانگے دے دیتا. کیوں جناب ہاجرہ کو 7 دفعہ تو نے دوڑایا؟ کہا یہ میرا لیسن ہے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ کوشش کرے. تم حرکت کرو، تم 1 قدم لو، میں 10 قدم آگے آؤں گا. 7 دفعہ ماں کی ممتا صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑے. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ. اب میں پوچھوں گا اے ہاجرہ 1 دفعہ صفا کی پہاڑی پہ گئی، پانی نظر نہیں آیا. پھر مروہ پہ گئی، پھر پانی نظر نہیں آیا. دوبارہ کیوں گئی؟ اور 7 دفعہ میں تو خدا کی خدائی جوش میں آ گئی. اگر خدا کی خدائی جوش میں نہ آتی تو یہ ہاجرہ کتنی دفعہ جاتی خدا بہتر جانتا ہے. 7 دفعہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. اور جہاں ہرولہ کرتے ہیں وہاں ہم ہرولہ کیوں کرتے ہیں، تیزی سے کیوں دوڑتے ہیں؟ وہاں ایک ایسی ڈیپتھ تھی کہ جناب ہاجرہ کو اپنا اسماعیل نظر نہیں آتا تھا. کہا میں تیزی سے جاؤں اور اس طرف چلی جاؤں تاکہ مجھے میرا اسماعیل نظر آئے. کہیں ایسا نہ ہو میری نظر سے اسماعیل دور ہو اور کوئی بھی ریپٹائل میرے بچے کو. 7 دفعہ میں خدا کی خدائی ایسی جوش میں آئی کہ جناب اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے پانی کا فوارہ وہاں سے چلا. اور وہ پانی کا فوارہ کہا مجھے اتنا پانی چاہیے تھا کہ میرا بچہ سروائیو کرے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ماں کو کہنا پڑا ٹھہر جا ٹھہر جا. اس کا مطلب ہماری زندگی میں بھی یہی ہے. جیسے وہ گلدستہ لے کے آئی کہ ہم صحیح کریں، لیسا للانسان الا ما سعى، ہم کوشش کریں، ہم 1 قدم آگے بڑھیں، خدا برکت دے گا. جناب مریم قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ولادت اتنی سختی سے ماں گزرتی ہے، کہتی ہے اے کاش میں اس سے پہلے نسین منسیہ ہوتی، یعنی بلا دی جا چکی ہوتی. اب بھوک لگی ہے. اب جب بھوک لگی ہے تو درخت ہے، لیکن درخت کا تنا ہے صرف اور درخت خشک ہے. درخت کو خداوند متعال نے ہرا بھرا کر دیا، لوڈڈ ہو گیا درخت. اب جب درخت پورا کھجور سے بھر گیا اس وقت جناب مریم سے کہا اسے ہلاؤ. خدایا یہ درخت بالکل سوکھا ہوا تھا، یہ تو نے بالکل اس کو بھر دیا، اب اس میں سے کچھ کھجور گرا بھی دے. کہا نہیں، حزی تم اسے ہلاؤ، تمہارے پاس کھجور گرے گی. انہوں نے ہلایا اور کھجور گری. درخت خدا کسی چیز کا بھی اگا سکتا تھا، لیکن کھجور کا کیوں اگایا؟ اور کھجور بھی کون سی؟ رطباً جنیہ. ہمارے پاس جب اب عید مباہلہ ہے، لیکن جب کرسچن لوگ آتے تھے
اور سیمینریز سے آتے تھے، اور باقاعدہ یعنی ان کی خاص بات ہے جو وہ سنتے ہیں عجیب طریقے سے ہم کو سنتے ہیں. میں ان سے پوچھتا تھا بھائی مجھے بتاؤ جب جناب مریم میریکلس برتھ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کھائی وہ کون سی تھی؟ ان کے پاس جواب نہیں. میں نے کہا ہمارے پاس جواب ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا یہ 19 نمبر کا چیپٹر پورے کا پورا جناب مریم کے نام سے ہے، اور یہاں پہ جناب مریم کو خداوند متعال نے یہ کھجور نیچے پیش کی. کیوں؟ کوئی اور چیز نہیں. آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اس وقت خاتون کو جس گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کھجور میں ہوتی ہے. کہ کوئی بھی خاتون دنیا میں کہیں پر بھی رہتی ہو، وہ ڈیلیوری کرنے کے بعد اگر 7 کھجور کے دانے کھائے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا اس کا بچہ شارٹ ٹیمپر نہیں ہوگا. ہماری زندگی کس طرح شروع ہوتی ہے؟ جب شروع ہوتی ہے تربت سے، خاک شفا سے. ساری زندگی ہم امام حسین کی تربت پہ نماز پڑھتے ہیں، اور آخر میں جب قبر کے دروازے کو بند کرتے ہیں آخری تو کہتے ہیں بھائی کسی کے پاس کوئی تربت ہے؟ اگر تربت ہے تو رکھ دو. زندگی شروع ہوئی امام حسین سے اور اختتام بھی امام حسین سے. لیکن یہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد مدینہ میں اس نے کہا کہ مجھے ایک دیے کی یعنی 1000 سونے کے سکوں کی ضرورت ہے. کہا بھائی تمہیں 1000 سونے کی سکوں کی کیوں ضرورت ہے؟ کہا میں شکار کے لیے گیا تھا، شکار میں نے نشانہ بنایا ہرن کا، تیر میں نے رہا کیا اور ہرن نکل گیا. میرا تیر مس ہوا، تیر مس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تیر کسی انسان کو جا کے لگا، اس انسان کو لگا، اس کا انتقال ہو گیا. یہ قتل عمد نہیں ہے، قتل خطئی ہے. نشانہ میرا تھا ہرن کا، اور اب مجھے 1000 گولڈن کوئنس یعنی دینار جو ہیں وہ دیا دینے ہیں. کہا مدینے کے یہ بڑے بڑے مالدار ڈگنیٹریز ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ. کسی نے 100 درہم دیے، کسی نے 200، اس نے 100 درہم بھی واپس دے دیے، 200 درہم بھی واپس دیے. کہا میرا مسئلہ ہے 1000 سونے کے سکے، آپ مجھے چاندی کے دے رہے ہیں، اس سے میرا کام نہیں ہوگا. کہا جس قسم کی تمہاری ریکویسٹ ہے یہ ریکویسٹ اور کوئی پورا نہیں کر سکتا. یہ تو صرف اور صرف چلے جاؤ امام کے پاس، ان کے پاس جاؤ گے تو وہی تمہیں ایسی نوازش کر سکتے ہیں. وہ آیا امام کے پاس، اور امام کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا میری یہ ضرورت ہے، آپ میری حاجت کو پورا کیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنے جد سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ المعروف بقدر معرفت، جتنی تمہاری معرفت ہوگی اتنا میں تمہیں دیا دے دوں گا. میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے 1 کا جواب دیا تو سلس، 2 کا جواب دیا تو 2 سلس 2/3. اگر تم نے تینوں سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہیں پورا دیا دے دوں گا. اس سے کہا امام آپ اور مجھ سے سوال کریں گے، سوال کیجئے، اگر آیا تو میں جواب دوں گا، اور اگر نہ آیا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. حد اقل مجھے اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ ان سوالوں کا جواب کیا. سب سے پہلا سوال امام نے کیا، کہا بتاؤ بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا بہترین عمل الایمان باللہ، یعنی سب یقین کہ اللہ ہے، اللہ پہ ایمان رکھنا یہ بہترین چیز ہے. موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے کہا خدا میں جانتا ہوں وہ فرعون کون ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیتا ہے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں، میرا کیا حشر ہوگا. میرا بھائی ہارون میرے ساتھ بھیجو. ہارون بھی آئے، لیکن خدا نے عجیب کہا اے موسیٰ اور اے ہارون، تم جب جا رہے ہو فرعون کے دربار میں اور تم اس سے ڈر رہے ہو، کیا تم دونوں جا رہے ہو؟
نہیں، تم دونوں کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت سی دفعہ ہم کہتے ہیں بچے تم بھی جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی دفعہ ہم تمہیں سن نہیں سکیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں خدا کہتا ہے اسمع و ارا، وہ جو بھی تمہاری وہاں بات چیت ہوگی میں اسے سنوں گا بھی اور میں اسے دیکھوں گا بھی۔ تو میں اسے دیکھوں گا بھی اور میں اسے سنوں گا بھی اور میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو یہی عقیدہ کہ ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ایمان باللہ کا کون سی چیز ہلاکت سے نجات دیتی ہے؟ کہا وہ چیز ہلاکت سے نجات دیتی ہے، ہلاکت سے نجات دینے والی چیز التوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا۔ کہا مرد کی زینت کیا ہے؟ کہا مرد کی زینت علم، لیکن صرف اور صرف علم نہیں، علم کے ساتھ حلم، لیکن علم ہو اس کے ساتھ عالم شارٹ ٹیمپر نہ ہو، علم اور حلم۔ کہا اگر علم حلم کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس کی زینت کیا ہے؟ کہا پھر اس کی زینت یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہو مروت کے ساتھ، کہ مال جو خدا نے دیا ہے وہ مروت کے ساتھ کچھ کچھ خدا کی راہ میں دے۔ کہا وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کی زینت کیا ہے؟ کہا پھر اس کی زینت ہے فقر ہو اس کے پاس صبر کے ساتھ۔ کا زینت میں مال علم حلم کے ساتھ نہیں، مال مروت کے ساتھ نہیں، اور فقر اگر صبر کے ساتھ نہیں، پھر کیا؟ کہا پھر بجلی آئے اور اسے لے جائے۔ کہا تم نے تمام تینوں سوال کا جواب بالکل درست دیا۔ یہ تمہارے 1000 دینار جو تم نے مانگے تھے وہ، اور یہ انگوٹھی میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں، یہ تو دیے میں دے دینا، اس انگوٹھی کو بیچ کے اپنے مخارج چلانا۔ کون امام جو بغیر مانگے دے؟ یا من یؤتی من سأل، جس طرح ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں امام مانگے بغیر ہر کے لشکر کو پانی پلایا۔ وہ امام عصر عاشور وطرم موتور، تنہا رہ گیا۔ جب تنہا رہ گیا تو ایک دفعہ وداع کے لیے چوتھے امام کے پاس آیا۔ چوتھے امام نے جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی، کہا میرے چاچا کہاں؟ کہا تمہارے چاچا قد قتل۔ اپنے بھیا کا پوچھا، آہستہ آہستہ پوچھتے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ امام نے کہا کب تک پوچھو گے اور میں کب تک بتاؤں گا؟ بیٹا اب مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ ایک دفعہ چوتھے امام پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میرا عصا اور میری تلوار مجھے دیجئے۔ کہا بیٹا سید سجاد کیا کرو گے؟ کہا میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ دیکھو پھوپھی اماں میرا بابا تنہا رہ گیا۔ امام نے اسرار امامت سکھائے، اسرار امامت دیے، اور اس کے بعد جناب زینب سے رخصت کے لیے آئے۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا ہم تمام خواتین آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہیں، لیکن ابھی فردن سب سے تو رخصت نہیں ہو سکتے۔ بھیا ایک کام کیجئے، ہم حلقہ بنا لیتی ہیں، آپ ان کے درمیان سے گزر جائیں۔ یہ امام تنہا تھے، ایک دفعہ بیویوں کے درمیان سے گزر گئے، اور ایک دفعہ جب اپنی سواری کے نزدیک آئے، ایک دفعہ میمنے کی طرف نگاہ کیا، ایک دفعہ میسرے کی طرف نگاہ کی۔ کہا اے میرے شیرو، جب تم میدان کی طرف جایا کرتے تھے میں تمہیں سوار کرایا کرتا تھا، اب مجھے میدان کی طرف جانا ہے، میرے شیرو تم کہاں ہو؟ ایک دفعہ لاشیں تڑپنے لگی، لیکن صرف اور صرف لاشیں نہیں تڑپی، یہ بہن زینب تھی جو تڑپ گئی، عباس نہیں۔ تو زینب موجود ہے، بھیا آپ کے فرض کے لجام کو میں تھاموں گی، نانا کے دین کے لیے میں آپ کی یہ قربانی پیش کروں گی۔ جناب زینب نے لجام فرض کو تھاما، بھائی کو سوار کیا۔ جناب امام نے ایک دفعہ گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کہا ذوالجناح بہت تھک گیا ہے، لیکن آخری زحمت ہے، صرف اور صرف مجھے میرے مقتل گاہ کی طرف لے جا۔ دوسری دفعہ ایڑ دی، جب تیسری دفعہ ایڑ دی ذوالجناح نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ کہا مولا میں چلوں تو کس طرح چلوں؟ آپ کی چھوٹی بچی میرے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بابا کے حسب وفادار
یتیمی کا سامان نہ کر. کہا بیٹا تم پیاسی ہو، میں تمہارے لیے پیالے پانی لے کر آؤں. کہا چاچا بھی یہ کہہ کر گئے تھے بابا میں اب پیاسی نہیں، میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی. ایک دفعہ سکینہ نے ایک عجیب خواہش کی، بابا آخری دفعہ کے لیے آپ اس خاک کربلا پر سو جائیں، میں آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں. باپ کے سینے پر جب سکینہ آئی بہت ہی تھکی ہوئی تھی، بہت ہی پیاسی تھی. ایک دفعہ جناب فاطمہ کو دیکھا، کہا سکینہ میری بیٹی میرے حسین کو مت روکو، ارے اسی دن کے لیے چکیاں پیس کے پالا تھا. جناب سکینہ نے اجازت دی. کہا بیٹا آپ کیوں مجھے اجازت دے رہی ہو؟ کہا میں نے اپنی دادی کو دیکھا. امام رخصت ہوئے، لیکن امام رخصت ہوئے ایک عجیب طریقے سے رخصت ہوئے. جب علی اکبر گئے تھے تو میرا امام علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مہلن مہلا، میرے بیٹے آہستہ آہستہ جاؤ، جب تک ہو سکے چہرہ گھما گھما کے دیکھتے رہنا تاکہ میں شبیہ رسول کی زیارت کر سکوں. لیکن جب میرا مولا رخصت ہوا تو یہ بہن زینب تھی جو کہہ رہی تھی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدایا تو ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین جوار چہاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما. اللہم ارزقنا الشفاعة الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین. اللہم ادخلنا الجنة من باب الحسین. ماتم حسین. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہر داستان رکھ دی. وہاں کی خاک اب تک سجدہ گائے جن و انسان ہے. حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی. حسینیت نے علی اصغر کا انداز سوال آب تو دیکھو، نہ جانے کتنے تیر اندازوں نے اپنی کماں رکھ دی. حسینیت نے قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی. برستے تیروں میں سرور نے بنیاد اذاں رکھ دی. حسینیت
جمعیت نے علی اصغر کا انداز سوال آب تو دیکھو نہ جانے کتنے تیر اندازوں نے اپنی کما رکھ دی ربابا ہوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے علی اصغر کی میت آپ نے مولا کہاں رکھ دی حسینیت نے جواب بیٹے کی میت اور ضعیفی کی تھکی ہمت کبھی میت یہاں رکھ دی کبھی میت وہاں رکھ دی حسینیت نے اللہم صلی علی محمد و آلہ اللہ